الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. یہ سورہ نحل ہے. اس سورہ کا تعلق مکی سورت سے ہے. اس سورہ کے پیغام میں سب سے پہلا پیغام یہ دیا گیا ہے کہ قیامت قریب ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا: اتی امر اللہ، اللہ کا حکم آ پہنچا. فلا تستعجلوہ، لہذا تم اسے عجلت سے نہ مانگو، جلد بازی سے نہ مانگو. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اور اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے اور بلند ہے ان چیزوں سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں. یہاں اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت دور نہیں بلکہ بالکل قریب ہے، اور اس حوالے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی کئی جگہوں پر یہ بات بیان کی ہے. جیسا کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 1 میں یہ بیان کیا: اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب ہو گیا ہے لیکن لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ قمر کی آیت نمبر 1 میں یہ فرمایا: اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت بہت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا. ان تمام آیات میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا پیغام دیا ہے کہ قیامت بالکل قریب، قیامت زیادہ دور نہیں. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اب دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا آخری نبی بن کر یہی بات بتا رہی ہے کہ اب زمانہ بھی آخری ہے. جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ کو اللہ رب العالمین نے بھیجنا تھا بھیجے، اور جن کی تعداد کم و بیش 1,24,000 تھی. ان میں سے سب سے آخری نبی ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو جب آخری نبی ہی آ گئے تو پھر آخری دور ہی چل رہا ہے نا. تو اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر ہونے اور خاتم النبیین ہونے پر یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ یہ قیامت بالکل قریب ہے اور زیادہ دور نہیں. ایک روایت آتی ہے، امام ابو حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر، اور امام حاکم رحمہ اللہ نے مستدرک کے اندر، اور امام طبرانی رحمہ اللہ نے معجم الکبیر کے اندر، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی صحیح بخاری کے اندر مختصر لیکن ذکر کیا ہے. امام بخاری نے مختصر ذکر کیا ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہ قیامت کے قریب مغرب کی طرف سے ڈھال کی طرح ایک سیاہ بادل نمودار ہوگا جو مسلسل کیا ہوگا، آسمان کی طرف اٹھتا جائے گا. پھر ایک منادی اس میں یہ آواز دے گا: اے لوگو. لوگ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر کے کہیں گے: کیا تم نے سنا؟ کچھ لوگ تو کہیں گے ہاں، اور کچھ شک کریں گے. پھر دوبارہ آواز دے گا کہ اے لوگو. لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے: کیا تم نے سنا؟ وہ جواب دیں گے ہاں. پھر وہ تیسری بار اعلان کرے گا: اے لوگو، اللہ کا حکم آ پہنچا تو اس کے لیے جلدی مت کرو. اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، کہ اللہ رب العالمین کا حکم آ پہنچا اور اس کے لیے جلدی مت کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت 2 آدمیوں نے کپڑے پھیلا رکھا ہوگا مگر وہ اسے کبھی لپیٹ نہ سکیں گے. آدمی اپنے حوض کو پانی سے بھر رہا ہوگا مگر وہ اس میں سے کسی کو بھی پانی پلا نہ سکے گا. اور آدمی اپنے اونٹ کو دودھ دوہ رہا ہوگا مگر وہ اسے کبھی پی نہ سکے گا. آپ نے فرمایا کہ لوگ مشغول ہو جائیں گے. قیامت آنے کے بعد ہر کوئی اپنے اپنے نفسی کے عالم میں ہوں گے. کیا ہو رہا ہے؟ سارے لوگ حیران و پریشان ہو جائیں گے. لہذا یہ پیغام دیا گیا ہے کہ
قیامت بالکل قریب ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر بعض احسانات کو اس سورہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ پہلا احسان یہ بتایا کہ چوپائے جانور بھی اللہ کی نعمت ہیں اور ہمارے فائدہ اٹھانے کے سامان ہیں۔ اللہ نے کہا وَالْأَنْعَامُ خَلَقَهَا، اور ہم نے چوپائے بھی پیدا کیے، لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، ان میں سے تمہارے لیے گرمی حاصل کرنے کا سامان اور دیگر منافع، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔ تو چوپائے چار پاؤں والے جانور جو پالتو جانور ہیں، ایسے جانوروں میں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے احسان کیا ہے، انعام کیا ہے، اور اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہماری زندگی میں چوپائے جانور بھی عطا کیے ہیں کہ جس سے گرمی حاصل کرنے کے سامان ان کے بالوں سے، اور اسی طریقے سے کھانے پینے کے حوالے سے بھی ان کے گوشت، ان کے دودھ کے ذریعے سے ہم استعمال کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے اس بات کو بھی ذکر کیا ہے، اس میں تمہارے لیے عزت اور شان بھی ہے، اور پھر اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا کہ اس میں تم سواری بھی کرتے ہو۔ تو یہ تمام چیزیں جو اللہ رب العالمین نے فائدہ اٹھانے کی چیزیں رکھی ہے چوپائے جانور میں ہمارے لیے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العالمین نے نعمت کے طور پر ذکر کیا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے اس نعمت کو بھی ذکر کیا ہے کہ رات، دن، چاند، سورج، ستارے، سمندر، پہاڑ، نہریں، راستے، سب نعمت ہے۔ ہماری زندگی میں یہ تمام چیزیں بھی نعمت کی چیز ہیں۔ رات اور دن بنائے، اگر اللہ رب العالمین رات دن نہ بنا کر کے صرف دن ہی رکھ دیتا تو کیا خیال ہے آدمی کو آرام کرنے میں خلل نہیں آتی؟ یقیناً آتی۔ اور نہ وہ دن گن سکتے تھے، نہ ہی مہینے گن سکتے تھے، اور نہ ہی ان کو خود اپنی زندگی میں آرام و آسائش کا صحیح جو ہے وقت مل پاتا، اور اس طرح سے آدمی بے چین رہتا۔ اگر صرف رات ہی اللہ رب العالمین بنا دیتا، دن نہیں، تو ایسی صورت پہ لوگ اندھیرے میں ہوتے، اور کہاں کام کرے اور کہاں جو ہے اپنی مصروفیات اور اپنے مشغولات کو کس طریقے سے وہ نبھا سکتے تھے۔ تو یہ سورج کو پیدا کرنا، چاند کو پیدا کرنا، ستارے کو پیدا کرنا یقیناً ہمارے لیے اس میں بھی بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی۔ ساتھ ہی ساتھ سمندر، پہاڑ، نہریں، یہ تمام چیزوں میں بھی اللہ رب العالمین کی نعمت رکھی گئی ہے۔ تو اس چیز کو بھی بیان کیا، اور ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد یہ بات بھی بیان کی 18 نمبر آیت میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ رب العالمین معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو بھی نعمت کے طور پر اسی سورہ کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور تحقیق کہ ہم نے ہر امت پر ایک رسول بھیجا ہے تاکہ وہ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف بلائے، اور طاغوت اور شیطانی راستے اور اس کی عبادات سے لوگوں کو دور رکھے۔ لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ رب العالمین نے رسولوں کو بھیجا تھا۔ تو کیا یہ نعمت نہیں ہے؟ یقیناً کسی بھی قوم میں رسول کا آ جانا اس قوم کے لیے بڑی نعمت کی چیز ہے، کیونکہ وہ صحیح راستے بتاتا ہے اور صراط مستقیم کی طرف جو ہے رہنمائی کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے راستے کو بتاتے ہوئے اس کے اوپر چلانے کی بھی کوشش کرتا ہے، اور دنیا و آخرت لوگوں کی سنورتی ہے۔ تو یہ بھی ایک نعمت ہے ہماری زندگی میں، اور یہ شرف کی بات ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہے امت محمدیہ ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے شہد کی مکھی اور جو شہد اس سے نکلتی ہے، اس کو بھی اللہ رب العالمین نے نعمت کے طور پر بیان کیا ہے۔ سورہ نحل ہے، نحل کا معنی ہی ہے شہد کی مکھی۔ تو اللہ رب العالمین نے شہد کی مکھی کے حوالے سے بیان کیا، اور اس میں ایک بات کہی، کیا فیہ شفاء للناس، جو شہد ہے اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کو بیان کیا ہے کہ شہد کے اندر شفا رکھی گئی ہے، اور خاص طور سے تمام ٹھنڈی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔
تمام ٹھنڈی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ ایک حدیث اس حوالے سے آتی ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شخص کو دست کی بیماری ہو گئی۔ دست کہتے ہیں پیچس، بار بار جو ہے وہ پاخانہ گڑبڑ ہو جاتا ہے، بار بار جانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو اس کو دست کی بیماری کہتے ہیں۔ تو ایک شخص کو یہ ہو گیا، اس کا بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا کہ اللہ کے رسول میرے بھائی کو دست کی بیماری ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے شہد پلا۔ وہ آدمی آیا، اس کو شہد پلایا، اب بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ پھر سے وہ گئے اور جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اللہ کے رسول جو ہے ٹھیک نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سے کہا کہ جاؤ اسے اور شہد پلاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر کے وہ صحابی رسول گئے، پھر سے شہد پلایا۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار بھیجا۔ چوتھی بار آیا اللہ کے نبی، اب بھی زیادہ ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا تھا صدق اللہ، اللہ سچ کہتا ہے، وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِي، تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اسقہ اصلا، کہ اسے اور شہد پلاؤ۔ چنانچہ پھر سے شہد پلایا گیا اور پھر وہ جو بیماری تھی دست کی وہ ساری چیزیں ٹھیک ہو گئی۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ شہد کے ذریعے سے شفا حاصل کی گئی ہے، لہذا شہد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے کہ شفا ہے، اور یقیناً بہت ساری بیماریوں کی شفا ہے، لہذا شہد کا استعمال ہماری زندگی کے لیے اچھی چیز ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کو بھی نعمت کے طور پر پیش کیا ہے کہ بیویاں، بیٹے، پوتے اللہ رب العالمین نے جو انسانوں کو دیے ہیں یہ بھی ایک نعمت ہے۔ جن کی بیویاں نہیں، شادی کرنے کی طاقت نہیں، تو ایسے لوگوں کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یقیناً کیا ہے رہنمائی ہے کہ وہ اگر شادی کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو ایسی صورت میں روزہ وغیرہ رکھے، مگر یہ ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے بیویوں سے نوازا، بیٹوں سے نوازا، پوتوں سے نوازا، تو یہ بھی ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کو اللہ رب العالمین نے اس سورہ کی آیت نمبر 70 پر 2 میں بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کو بھی نعمت کے طور پر بیان کیا ہے کہ گھر، کپڑے اور دیگر اسباب جو اللہ رب العالمین نے انسانوں کو دیے ہیں یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو گھر بنانے کی طاقت نہیں رکھتے، بھاڑے کے گھر میں رہتے ہیں، جھوپڑیوں میں رہتے ہیں، تو جن کو اللہ رب العالمین نے گھر بنانے کی طاقت دے دی تو یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے کہ وہ پرسکون ہو کر کے گھروں میں رہتے ہیں۔ اسی طرح سے کپڑے کی نعمت آج الحمدللہ سب کے یہاں یہ نعمت ملی ہوئی ہے، اور بہت سارے اسباب زندگی میں جینے کے لیے جو اللہ رب العالمین نے دیے ہیں انسان کو، تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اخیر میں اللہ رب العالمین نے ایک بڑی پیاری نصیحت کی ہے، اور 3 چیزوں کا حکم دیا اور 3 چیزوں سے منع کیا ہے۔ کہا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ 90 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے کہا بے شک اللہ رب العالمین تمہیں حکم دیتا ہے بالعدل، عدل و انصاف کرنے کا، والاحسان، احسان کرنے کا، وإیتاء ذی القربى، اور رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا۔ یہ 3 چیزوں کا حکم تمہیں دیتا ہے، اور 3 چیزوں سے منع کرتا ہے۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، فحش کاموں سے، برے کاموں سے، وَالْمُنْكَرِ، اور منکر کاموں سے، وَالْبَغِي، اور ظلم و زیادتی والے کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو یہ 3 باتوں کا حکم اور 3 باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں روکا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ کے ساتھ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور عدل و انصاف ہر معاملے میں، احسان اور لوگوں پر خرچ کرنے کے اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ ہر طرح کی برائیوں سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے، دنیا و آخرت میں سعادت مندی کی زندگی نصیب فرمائے۔ آمین و صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین۔